ہاں احمد شیخ صاحب، اس دن بات ہو رہی تھی کہ فخر الدین رازی کی جو بات بریکٹ میں ہے اس پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. بریکٹ میں کی والی بات تو پھر ان کی اپنی نہیں ہوگی نا، وہ تو آپ اپنا مطلب نکال رہے ہیں نا جو امت کے برخلاف ہے. امت میں کسی بھی مفسر نے جو ہے نا ایسا نہیں مطلب نکالا، نہ اس کی طرف دھیان ہی دیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کی طرف اشارہ. وہ تو امت کی وآخرین منہم کہ عربوں کے علاوہ کون ہوں گے امتی، اور عجم ہوں گے. تو یہ ہے اصل بحث مسئلہ وہاں پہ. یہ تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سکھا دیں گے، دوبارہ آ کے کوئی آ کے محمد بن کے آ کے ہمیں سکھائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، تاکہ قیامت تک ان کی تعلیمات موجود ہیں. کتاب ہدی للناس موجود ہے قیامت تک. تو پھر دوبارہ ان کے آنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، یا کسی اور کے شخص میں؟ یہ تو اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ تو بدھسٹ ہے اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے. یہ اسی بنیاد پہ مرزا صاحب کرشنا بھی بنے. تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے بھائی، خدا کا خوف کرے. شکریہ. جی محترم، اس میں آپ نے اپنی اس آڈیو میں امام فخر الدین رازی کو سب سے پہلے مفسر سے آؤٹ کر دیا کہ وہ کوئی مفسر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کسی مفسر نے نہیں کیا، جبکہ امام فخر الدین رازی نے کیا ہوا ہے ترجمہ. ٹھیک ہے، اس کو میں نے صرف ہائی لائٹ کر دیا. انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے، انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے، اس آیت سے جو بات سمجھی ہے، انہوں نے دو باتیں سمجھی ہیں. ایک آپ کے والا ترجمہ اور ایک جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ والا سمجھا انہوں نے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دونوں ہی ترجمے کیے، تو انہوں نے دو باتیں سمجھی. آپ نے صرف ایک بات کو سمجھا پکڑا ہوا ہے، ہم نے جو دوسری بات ہے اس کو بھی سمجھا. ٹھیک ہے، اور وہی بات جو ہے وہ حقیقت تھی بھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں ہی حدیث بیان ہوئی ہے، اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایمان جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے گا تو ان میں سے کچھ لوگ ہی، ایک یا کچھ لوگ واپس لے آئیں گے. ایمان اٹھ جانا اور ایمان کو واپس لے کر آنا، یہ دو باتیں بتاتی ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ نبی ہی کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات یہ بھی بتاتی ہے کہ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوپر والی جو آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تو نیچے والی آیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو تعلیمات ہے وہی دوبارہ دنیا میں قائم ہوں گی. تو اس لیے اگر وہی بات جو پہلے کسی بندے نے کی ہوئی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بعثت ثانی ہوئی ہے بندے کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. خیر، لیکن آپ نے آخری پہ آپ نے ایک اور الزام بھی لگایا. چلیں پہلے تو بھی اتنا چلتے ہیں کہ آپ نے امام فخر الدین رازی کو جو ہے وہ مفسر کی لسٹ سے آؤٹ کر دی ہے، نعوذ باللہ. اچھا، دوسرا آپ نے یہاں پر یہ الزام بھی لگا دیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ انہوں نے جو کرسچن ہونے کا دعویٰ کیا وہ اس بیس پر کیا ہے. محترم، اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو خاموش رہ لیا کرتے ہیں، خامخواہ غلط بولنے سے گناہ ملتا ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے. جزاک اللہ. اے احمد صاحب، میرا آڈیو اچھی طرح سنے. میں نے کہا کہ مفسرین نے دوسرے مفسرین نے اس پر بات کرتے ضرور، اس کو پھر ہائی لائٹ کرتے کہ امام فخر الدین رازی کا یہ عقیدہ تھا. میں نے کہا کہ امام فخر الدین رازی کا موضوع بحث دوسری آنے والے امت پر ہے. وہ آخرین منہم کون ہے؟ یہ پھر انہوں نے اقوال دیے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ نان عرب ہوں گے، وہ عرب ہیں، فارسی ہیں، کون ہیں. امت کا ذکر ہے یہاں پہ، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. اگر ایسی بات ہوتی تو دوسرے مفسرین بھی اس پر کلام کرتے. کہیں بھی نہیں ہمیں ایسی بات ملتی. آپ لوگوں نے یہ مطلب نکال رہا ہے جو کہ یہ مطلب ہے نہیں، سمجھے؟ اچھا، دوسری بات، ایک میرے سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا پہلے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی کے بعد میں کیا، تو ان کا وہ دعویٰ پھر کدھر چلا گیا مسیح موعود ہونے کا؟ جب محمد دوبارہ مرزا صاحب بن کر آ گئے تو پھر مسیح موعود کہاں گئے مرزا صاحب؟ وہ حیثیت ان کی کہاں گئی؟ یہ تو ذرا بتا دیں مجھے پلیز. شکریہ. جی میرے محترم، اس وقت یہ بحث نہیں چل رہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. آپ نے یہ کہا تھا کہ امام فخر الدین رازی نے جو یہ بات ہے، یہ بات کسی مفسر نے نہیں کی. تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ آپ امام فخر الدین رازی کو مفسر نہیں سمجھتے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے
کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ کسی مفسر نے نہیں کیا تو امام فخر الدین رازی کو یا تو آپ مفسر نہیں سمجھتے یا پھر آپ نے جو یہ بات بولی اس میں آپ کی غلطی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام فخر الدین رازی کے علاوہ کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی تو آپ کی بات کو میں کہہ سکتا ہوں کہ چلو آپ نے اپنی عقل کے مطابق جو بات سمجھی وہ آپ نے کہہ دی. حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے تفسیر ابن عباس نہیں رکھی, ٹھیک ہے, اور بھی بڑی تفاسیر ہیں. آپ نے مطالعہ نہیں کیا اس بات کے اوپر, اس آیت کے اوپر. سب سے بڑی چیز تو سب سے بڑی دلیل ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا کہ ایمان دنیا سے چلا جائے گا تو ان میں سے کوئی شخص ایمان واپس لے کر آئے گا؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میری تعلیمات جو ہیں وہ یہ لوگ ماننا شروع کر دیں گے؟ کہا ایمان جب چلا جائے گا تو ان میں سے کوئی شخص یا بہت سارے اشخاص ایمان واپس لے کر آئیں گے. الفاظ پر غور کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کروڑ درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کتنے کھول کے بات کو بیان کر دیا. اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. جی محترم, میں نے اس تفسیر کے متعلق یعنی کہ امام فخر الدین رازی کی جو تفسیر ہے اس کے متعلق جو صاحب بات کر رہے تھے, یعنی کہ چیمہ صاحب کو میں نے ٹیگ کیا, آپ کو بھی ٹیگ کر دیا ہے, اور بھی جو صاحب بات کر رہے تھے میں نے ان کو ٹیگ کر دیا ہے. میں نے ایک اور تفسیر لگائی ہے, یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر نہیں ہے, یہ تفسیر ابن عباس ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی میں نے لگائی ہے, آپ آیت نمبر 62 بھی پڑھیں, سوری آیت نمبر ورس نمبر جو 2 ہے اس کو بھی پڑھیں, ورس نمبر 3 جو ہے اس کو بھی پڑھیں, ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمے کو غور سے پڑھیں, یہاں پر کیا بات ہوئی ہے. میں آپ کی کوشش کروں گا اور بھی مفسرین کا میں آپ کو بھیجوں, جن مفسرین نے اس سے ملتی جلتی ہی تفسیر کی ہے میں وہ آپ کو سب کا بھیجوں گا بھی. جزاک اللہ. ارے بھائی آپ تو مطلب جو بھی نکالے, میں نے کہا یہ ایسی مشہور بات ہوتی تو سارے مفسرین جو ہے نا وہ ذکر کرتے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایمان سورہ پر جائے گا تو شخص لے آئے گا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا دوبارہ, میری بعثت ہوگی, یہ کہا کیا یار کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ تو میں موضوع کو چیننے کا میرا ایک سوال ہے نا کہ مرزا صاحب اگر بعثت ثانی بنے محمد کے تو ان کا مسیح موعود کا کیا ہو گیا, اس پہ تھوڑی سی بات کریں نا. باقی وہ جو فخر الدین رازی کا آپ لوگ مطلب نکال رہے ہیں نا, میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بحث آخرین یعنی امتی کون ہے, آگے انہوں نے آپ پڑھیں تو صحیح نا, لکھا ہے انہوں نے کہ جو بھی اس امت میں داخل ہوگا وہ مسلم کہلائے گا اور وہ امت محمد میں آئے گا. اور جن کو پیغام پہنچا ہے جیسے ہندو ہیں, ہندوؤں کے لیے بھی پیغام ہے, سب کے لیے ہے, تو انہوں نے اگر اسلام نہیں لے آئے تو وہ آخرین میں شامل نہیں ہوں گے. یہ بحث وہاں پہ ہو رہی ہے. ہاں تو اب چلیں آپ اس بات پہ یہ مجھے ذرا سمجھائیں کہ مرزا صاحب کا پھر وہ مسیح موعودیت کا جو ہے نا وہ دعویٰ کدھر گیا اگر یہ محمد دوبارہ بن کر آ گئے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ مجھے تھوڑا سا سمجھائیں پلیز, شکریہ. میرے محترم میں نے یہ کب کہا ہے, انکار کیا ہے؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام فخر الدین رازی کے ترجمے سے آپ جو مطلب نکال رہے ہیں, میں کوئی مطلب نہیں نکال رہا. امام فخر الدین رازی نے 2 اس کے ترجمے کیے ہیں, ایک جو آپ بیان کر رہے ہیں اور ایک جو میں نے بیان کیا ہے. آپ آدھا بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے 2 ترجمے بیان کیے امام فخر الدین رازی نے. اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ جو پہلی باری جی کسی نے جماعت احمدیہ نے آ کے یہ بات کی ہے, یہ آپ کی بات غلط ہو جاتی ہے. اگر ایک بھی بندے نے اس سے پہلے یہ بات کی ہوئی ہوگی تو وہ بات پہلی دفعہ نہیں رہتی, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات, میں نے بھی آپ کے سامنے تفسیر ابن عباس پیش کی ہے, اوپر دیکھیے غور سے, اس کو پڑھیے. میں ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا اور بھی تفاسیر رکھوں گا میں. جی دوسری آپ نے بات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جی میں کہاں سے, میں نہیں آؤں گا, دوسرا کوئی شخص لے آئے گا. میں نے کہا ہے رسول کریم کی حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر ایمان ثریا پر چلا جائے گا تو ان میں سے ایک شخص یا چند اشخاص اس کو واپس لے کر آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ میری تعلیمات موجود ہیں اور وہی تم لوگ پڑھ لینا آخرین میں تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں کہا کہ وہ ان میں سے ایک شخص یا کئی شخص جو ہیں وہ اس کو واپس لے کر آئیں گے ایمان کو؟ ایمان دنیا سے اٹھنے کا ذکر کر کے اس کو واپس لے کے آنے کا کیوں بتایا گیا وہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے یہ. محترم میں نے ابھی آپ کے سامنے امام فخر الدین رازی کا تفسیر پیش کی, چلو میں نے نہیں کی, کسی اور صاحب نے کی تھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں نے بھی آپ کے سامنے تفسیر ابن عباس پیش کی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب مفسرین کا؟ آپ سب نہیں کہا کریں, آپ کہہ دیا کریں اکثر. پھر میں آپ کو اکثر سے بھی نیچے لے کر آؤں گا ابھی.
پہلے آپ سب کو تو چھوڑیے، آپ غلط بیانی تو کم از کم نہ کیجیے. آپ کے سامنے 2 تفاسیر رکھ چکا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں سب. یا تو آپ ان دونوں کو مفسر نہیں سمجھتے، یا پھر آپ جو ہے وہ جان بوجھ کے غلط بیانی کر رہے ہیں. ہاں بھائی احمد صاحب، اس میں 2 مطلب ہیں ہی نہیں، ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ آخر ان سے مراد کون ہے. عرب ہے، نان عرب ہے، فرس ہے، دوسری قومیں ہیں، کیا ہے وہ مراد ہے. تو اس سے پھر اگر بعثت کا مطلب آپ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کئی کوشچنس پھر آتے ہیں نا. 1400 سال میں پھر کون آیا، کس نے سکھایا امت کو؟ یہ جو فارس میں، یہ قازقستان اور یہ رشیا کے علاقے، یہ مسلمان اور یہ خراسان اور یہ افغانستان، کون آیا ان کو؟ کس نے سمجھایا؟ یا ایون فخر الدین رازی کو کس نے سمجھایا، کس نے تعلیم دی؟ تو یہ تو غلط بات ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کے بارے میں بحث، وہ بحث ہے ہی نہیں. کوئی بھی تفسیر آپ لگا دیں، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، کہیں بھی اشارہ تک نہیں ہے. یہ آخرین سے مطلب جو ہے وہ امت کون ہے. اس لیے اگر وہ حدیث آپ بخاری میں کہہ رہے ہیں کہ سلمان فارسی تک اشارہ کیا، تو کہ یہی لوگ ہوں گے، یعنی نان عرب ہوں گے، عجمی ہوں گے، سمجھے؟ یہ ہے اصل کا اس کا مقصد. نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلے میں بتا دے کہ میں ان میں دوبارہ آؤں گا، ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا، ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. یہ دکھائیں کوئی ایک بھی حدیث ہمیں کلیئرلی، کیونکہ دین یہ واضح ہے، دین میں غموض نہیں ہے، یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے دین اسلام کا واضح ہے، کل شے واضح ہے، سمجھے؟ لیلھا کا نہاریا، اس کے راتیں بھی ایسی روشن جس طرح دن ہے. عقیدہ واضح ہے. تو آپ جو ہے مطلب اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، تو اسی لیے پھر اب میں مطلب پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ مسیح موعود کا پھر دعویٰ کدھر گیا مرزا صاحب کا؟ اگر نعوذ باللہ محمد دوبارہ بن کے آ گئے مرزا صاحب، تو پھر عیسیٰ بن مریم کدھر چلے گئے جو مرزا صاحب مسیح علیہ صاحب بن کر آئے تھے؟ ان کا کیا ہوا؟ پھر کئی کوشچن بن جاتے ہیں نا اس سے، سمجھے؟ ایمان خراب ہو جاتا ہے بندے کا. شکریہ، آپ کا تو خراب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. جی میرے محترم، آپ اپنی بات پر قائم و دائم ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے میں نے 2 تفاسیر رکھ چکا ہوں، آپ پھر بھی کہتے ہیں نہیں تفسیر میں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو میرے محترم، آپ تو یا پھر ان دونوں تفاسیر کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ دونوں تفاسیر جو ہیں وہ غلط ہیں، اور ان دونوں کو جو ہے مفسر نہیں سمجھتے آپ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سامنے آ سکتی ہے کہ جی جو آپ نے اس میں اینڈ پر بھی بات کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں بولے، اور دین میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، بڑا کھل کے بات ہوئی بھی ہے. میرے محترم، جس کو بات نہیں سمجھ آتی اس کو نہیں سمجھ آتی. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ نصارہ کے لیے، یہود کے لیے ان کے انبیاء نے کیا کھول کے بتایا ہی نہیں تھی باتیں؟ کیا نہیں بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنے والے نبی پر ایمان لے کر آنے؟ وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لے کر آئے پھر؟ میرے محترم، آپ صرف اور صرف ایک سائڈ، پکچر کی ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں. آپ کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے اس کو بغور سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا بات کی ہے. کہیں اشارہ کر کے نہیں بتایا کہ یہ لوگ ہوں گے، کچھ نہیں ایسا کہا. حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ جب ایمان سریا ستارے پر چلا جائے گا تو یہ ان میں سے ایک لوگ، ایک فرد یا کئی افراد اس ایمان کو واپس لے کر آئیں گے. ایمان چلا جائے گا اور ایمان واپس لیں گے، یہ بات کی ہے وہاں پر اس کی تفسیر میں. اور اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی تمام حجت کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے 2 تفاسیر رکھ چکا ہوں ابھی تک، پھر بھی آپ کہتے ہیں جی سب مفسرین نے یہی بات کی ہے. میں آپ کے سامنے 2 تفاسیر رکھ چکا ہوں. امام فخر الدین رازی نے تو دونوں باتیں لکھی کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. امام تفسیر ابن عباس میں تو صرف ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے میں نے اوپر بات رکھی ہے. انہوں نے جو تیسری آیت ہے اس میں کھول کے کہا ہے کہ جس طریقے سے عرب میں آئے اسی طریقے سے کلائنٹس میں بھی آئیں گے، یعنی کہ اسی طریقے سے نان عرب میں بھی آنا ہے. اور اسی چیز کو امام فخر الدین رازی نے کوٹ بھی کیا تھا کہ ابن عباس نے یہ بات کی ہوئی ہے. جی محترم ظفر اللہ شاہ صاحب، میں نے آپ کو جواب دیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شاید میرا جواب پسند نہیں آیا، آپ نے کوئی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا. ارے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہود نصارہ نے کھول کر بتا دیا تھا ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ہمیں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بتایا کہ وہ آئیں گے؟ کہاں پر؟ تو ایک تو کوئی حدیث لگاؤ نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا اس دنیا میں واپس. کوئی حدیث لگائیں تو صحیح نا، ایک تو لگائیں.
کوئی کھول کر حدیث بتا، مطلب تو کوئی بھی نکال سکتا ہے. وہ تو میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی کا نام نصر اللہ ہے اور وہ کہے کہ میں آ گیا ہوں قرآن کے مطابق، میں آ گیا ہوں اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ اس کے مطلب کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر مان لیں گے اس کا؟ تو ہمیں کوئی ایک حدیث کلیئر بتا دیں کہ کھول کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے میں واپس آؤں گا دوبارہ. کوئی بھی نہیں ہے. تفسیر ابن عباس پتہ نہیں یہاں پہ تو نہیں لگائی، مگر میں کیا 2000% شور ہے کہ یہ بحث ہو ہی نہیں رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بعثت ہے. سب نے جو کلام کیا ہے وہ آخرین میں کس مراد کون ہے، کون سی وہ امت ہے عربوں کے علاوہ، وہ ہے مسئلہ. سمجھے؟ یا یہ کہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس تک پہنچا اگر وہ ایمان نہیں لیا تو وہ بھی آخرین میں شامل ہیں یا نہیں ہے. اب جیسے ہندو ہیں، میں نے پچھلی آڈیو میں یہی کہا کہ ان تک پیغام تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت سب کے لیے ہے. کیا وہ آخرین میں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. نہیں، جب وہ اسلام لے آئیں گے تو وہ آخرین میں شامل ہوں گے. یہ بحث ہو رہی ہے وہاں پہ. تو آپ کو کلیئر ہمیں حدیث بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں دوبارہ واپس آؤں گا. بتائیں کوئی ایسی حدیث پلیز. شکریہ. اچھا محترم، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک حدیث لگاؤ جس میں بات واضح طور پر لکھی ہوئی. تو جناب حدیث چھوڑیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت لگا دی ہے، آپ پھر کہہ رہے ہیں حدیث دکھاؤ. وہ آخرین منہم جو آیت ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 3، آپ کے ہاں آیت نمبر 3 اور ہمارے یہاں 4 ہے. اس آیت میں کتنا تو واضح طور پر بات لکھی ہوئی ہے، اور اسی واضح طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین بھی کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ایکسپلینیشن کی وہ یہ کی. اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پاس بیٹھے تھے. صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ اس سے کون مراد ہیں، دوسری دفعہ پھر پوچھا، تیسری دفعہ پھر پوچھا. تیسری دفعہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جب ایمان یہ نہیں کہا کہ جب یہ لوگ بھی ایمان لے، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے اور سمجھ جائیں گے میری باتوں کو تو ہو جائے گا. کہا کہ جب ایمان دنیا سے سریا ستارے پر چلا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ تم لوگ تو قائم رہو گے کہ بادل بھی ایمان لے کے آتے رہیں گے. یہ بات ہو رہی ہے اس جگہ پہ نہیں ایسا کچھ کہا. بتایا کہ ایمان جو ہے وہ سریا ستارے پر چلا جائے گا. تو ان میں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص، دونوں باتیں کی، ایک شخص یا کچھ اشخاص واپس لے آئیں گے ایمان کو. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جزاک اللہ. اور دوسرا محترم، آپ نے کہا کہ میں نے تفسیر ابن عباس نہیں لگائی. میں نے اوپر تفسیر ابن عباس ہی لگائی ہے، میں نے اور کون سی تفسیر لگائی ہے؟ میں نے آپ کو اسپیشل ٹیگ کیا اس کے نیچے تفسیر ابن عباس میں نے لگائی ہے، اور اس کے نیچے میں نے آپ کو ٹیگ کیا، جا کے اوپر پڑھیے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلائنٹس میں بھی آئیں گے. کلائنٹ سے مطلب یہ ہے کہ نان عرب میں آئیں گے. یہ تو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے. میں بھی آپ کے سامنے اور بھی تفسیر رکھوں گا. میں نے کہا ہے ابھی آپ سے، آپ جو یہ کہتے ہیں ہر مفسر نے یہ بات کر دی، میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر نہیں کی جو آپ کر رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہ بات کی جو ہم بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اپنا امام فخر الدین رازی کی تفسیر رکھی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہوئی تھی. اس کے بعد تفسیر ابن عباس میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. میں نے کہا میں بھی اور بھی تفسیر آپ کے پاس رکھوں گا. کہ سب سے پہلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد آپ کو کانپ جانا چاہیے تھا کہ آپ اس سے اگینسٹ کوئی بات کریں. تو احمد صاحب، آپ کو دین اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایم ہی آپ سنجیدہ ہو کے باتیں کرے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نان عرب، سلمان فارسی نان عرب نہیں تھے، انہوں نے دین اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور بھی دوسرے جو نان عرب لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ چکے ہیں، اور نان عرب نے ان کے ہاتھوں میں اسلام کا قبول کر چکے ہیں، جن میں ایک سلمان فارسی بھی ہیں. کیا سلمان فارسی نان عرب نہیں تھے؟ ایم ہی خام کو کچھ پتہ ہے نہیں دین کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تو جن و بھوتوں نے بھی اسلام قبول کیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جن بھوتوں میں بھی آئیں گے؟ عجیب یار باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، کوئی منطق ہی نہ سر ہے نہ پیر ہے. احمد صاحب، یہ کہ مرزا طاہر صاحب کا سورہ جمعہ کا ترجمہ ہے، اور یہ جو میں نے ریڈ کلر سے سرکل کیا ہے اس کا آپ اردو میں تشریح کر دیں کہ عظیم رسول سے کون مراد ہے اور محبوس کیا سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی میرے محترم، میں آپ کو جو آپ کے مفسرین ہیں ان کی تفاسیر دکھا رہا تھا. جزاک اللہ، آپ نے سید خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ترجمہ لگا دیا. اس میں بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے. غور کیجئے، پہلی آیت میں سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 2 ہے، یعنی کہ آپ کے ہاں 2 ہمارے ہاں آیت نمبر 3، جس طرح کہ آپ نے یہاں پر مارک بھی کیا،
اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، اور نیچے ہی لکھا کہ انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا. ٹھیک ہے، دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا. تو اب وہ جو وہاں پر صحابہ بیٹھے تھے، وہ انہوں نے پوچھا کہ دوسرے کون سے جن کی طرف مبعوث کیا. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن کر دی کہ وہ دوسرے کون ہیں، اور وہ میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ وہ ایکسپلینیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی. بڑے واضح الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایکسپلینیشن کی، اور وہ صحیح بخاری کی ایکسپلینیشن ہے. میں کسی اور طرف نہیں جا رہا میرے محترم، صحیح بخاری کی یہ حدیث بتا رہا ہوں، جس کے اوپر کسی ایک بندے نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ. ارے بھائی احمد صاحب، ابھی میں آ گیا ہوں واپس. یہ آخرین کی جو تفسیر کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ فرما دیا، تو واضح طور پہ یہ کہا کیا کہ میں آؤں گا دوبارہ؟ یہ کہا انہوں نے؟ باقی عجم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بھی لوگ امت میں ہوں گے، یہ ہے ان کا مقصد. کیونکہ عربوں کا اگر یہ شاید زوم بن جاتا کہ بس اسلام انہی کی جاگیر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ سلمان فارسی یعنی عجم کے لوگ بھی اس امت میں داخل ہوں گے، اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگر اسلام ختم بھی ہو گیا تو یہ لوگ بھی ریوائیو کر سکتے ہیں، اس کو سوریا سے لے آ سکتے ہیں. یعنی صرف عربوں کا کام یہ نہیں ہے، سمجھے، عرب مسلمانوں کا، یہ بھی لوگ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں سب سے پہلے اسلامک سینٹر انڈین مسلمان، پاکستانی مسلمانوں نے کھولے. عرب تو سوئے ہوئے تھے گویا کہ. یہ جمال بدوی کا میں نے لیکچر سنا تھا، انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکہ اور یورپ میں اسلامی مراکز سب سے پہلے یہ مساجد جو ہے انڈین نے کھولی ہے، انڈین مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے. عرب ہم اس میں پیچھے تھے. تو یہ مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا. باقی میں نے کہا کلیئر حدیث بتا دیں. ابھی تفسیر عباس آپ کہہ رہے ہیں، مجھے پھر ٹیگ کر دیں، لگا دیں، پھر وہ صفحہ یا پڑھ کے سنا دیں مجھے. میں نے تو نہیں دیکھا ابھی، پتہ نہیں آپ کے نمبر لکھے ہوئے تھے کچھ. کہاں ہے ابن عباس نے کہا ہے کہ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر عرب میں بھی آئیں گے؟ یہ تو نہیں بات لکھی ہوئی ہے. آپ پڑھ کے سنائیں یا دوبارہ لگائیں وہ پیج پلیز. شکریہ. جی محترم، آپ نے یہ جو ابھی یہاں پر الفاظ بولے کہ اگر اسلام ختم بھی ہو گیا تو یہ لوگ بھی واپس لا سکتے ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہو گئے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے، جو حدیث موجود بھی ہے صحیح بخاری میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر بھی کیا. اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان الایمان معلقا بالثریا لنا لہ رجل من فارس. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ بھی لے کے آ سکتے ہیں. آپ نے پہلے یہ کہا کہ جی لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ جی صرف عربی ایمان لے کے آئیں گے، اس لیے رسول وسلم نے یہ بات کی. دوسری آپ نے کہہ دیا کہ اگر ایمان چلا گیا تو یہ لوگ بھی واپس لے کے آ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھول کے یہ بات بتائی کہ اگر جو ہے ایمان کی بات ہوئی، اسلام کی بات نہیں ہوئی. آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں کہ جو کہ امام مہدی کے اور مسیح موعود کے آنے کی پیشگوئیوں کے ٹائم میں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن ہے وہ صرف الفاظ رہ جائیں گے، اور اسلام جو ہے یہ صرف نام کا رہ جائے گا. تو ان ساری باتوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے. یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا، تو ایک فارسی النسل آدمی جو ہے وہ ایمان کو واپس لے آئے گا. اور دوسری جگہ پر جو دوسری حدیث ہے اس میں سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کا بھی ذکر ہے. اور تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جب ایمان نے دنیا سے اٹھنا ہے تو اس کو ایک فارسی النسل شخص نے واپس لے کر آنا، یعنی کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم میں سے کسی نے واپس لے کر آنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کسی اجمی نے واپس لے کر آنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کافی طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ محترم قرآن کریم کی پہلے تو آیت پڑھیے. قرآن کی آیت میں منہم کا لفظ ہے. منہم کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو ہیں یا جو صحبت ہے وہ ان لوگوں نے حاصل کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. یعنی کہ ایک ڈارکنس سے وہ اٹھے،
یعنی کہ انتہائی گمراہی سے وہ اٹھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت وہ ہدایت پائی انہوں نے، یہ ان میں ڈفرنس آیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آخرین بھی جو ہے وہ بھی یہی معجزات دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو مد نظر رکھیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کو مد نظر رکھیے، اور مسیح موعود کے آنے کی جو ٹائم فریم بتایا ہے اس میں جو اشارہ دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کے الفاظ موجود ہوں گے لیکن اور اسلام کا نام موجود ہوگا، صرف اور صرف یہ دو چیزیں موجود ہوں گی، باقی کچھ موجود نہیں رہے گا۔ اس وقت یہ ٹائم بتایا ہے مسیح موعود کے آنے کا، اس کو بھی مائنڈ میں آپ رکھیے، تو آپ کے سامنے بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جو پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت لوگوں نے ہدایت پائی، اب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیمات کے مطابق ہی اللہ تعالی ان لوگوں پر دوبارہ سے جو لوگ جن کا ذکر کیا گیا اس آیت میں، ان لوگوں کو ہدایت دے گا۔ اور اسی کو بعثت ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے آیا، ایک تعلیم کے ایک جو سٹینڈرڈ تعلیم تھی اس کے مطابق، اور اسی سٹینڈرڈ تعلیم کے مطابق دوبارہ سے اگر کوئی شخص وہی فیز دوبارہ سے ریوائز ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بعثت ثانی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، جزاک اللہ۔ بھائی واضح طور پہ سوال تو اس لیے ہوا نا کہ آخرین سے مراد کون ہے، سوال جب آیا تو تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نا کہ امت میں یہ لوگ بھی ہوں گے، یعنی غیر عربی بھی ہوں گے، یہ ہے اصل مقصد۔ باقی جو آپ دوسری لفاظی بیان کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی لفاظی ہے نا، پھر آپ مسیح موعود پر آ گئے، مسیح موعود کا بھی اگر ذکر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کہاں کیا کہ میں بھی آؤں گا دوبارہ؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے نا۔ باقی تفسیر عباس کہاں لگایا آپ نے؟ یہ تو وہی فخر الدین رازی والا پیج ہے نا۔ تفسیر ابن عباس کہاں ہے یہاں پہ؟ ان میں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا، تو وہ تو اسی کی تشریح میں ہے کہ آخرین سے مراد کیا ہے۔ آگے آپ پیج کو پڑھیں گے تو اس میں امت مسلمہ کا ذکر ہے کہ امت مسلمہ میں سب شامل ہوں گے جو بھی ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر۔ اگر ہندو جو ہیں وہ ایمان نہیں لے آتے ہیں، ان کے لیے پیغام تو ہے، اگر ایمان نہیں لے آتے ہیں تو وہ آخرین میں وہ شمار نہیں ہوں گے، سمجھے؟ یہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان نہیں لے آئیں گے وہ آخرین میں شمار نہیں ہوں گے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ اپنے ذکر چھیڑ دیا کہ مسیح موعود کا ٹائم بتا دیا، تو اب بتائیں کہ مسیح موعود کے آنے، مرزا صاحب کا دعویٰ ہو گیا، پھر محمد کا دعویٰ ہونے کے بعد پھر مسیح موعود کا دعویٰ کدھر گیا؟ پھر یہ بھی تو ذرا پھر بتا دیں، بیان کر دیں پلیز، شکریہ۔ دیکھیے محترم، آپ نے پھر سے اپنے الفاظ جو ہیں وہ شامل کر دیے۔ آپ نے کہا جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ کہاں کہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے وآخرین منہم کا مطلب کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے؟ آپ خود سے اپنے الفاظ اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کو الفاظ پڑھ کے سنائے ہیں کہ اگر ایمان سریہ پر چلا جائے گا تو یہ لوگ واپس لے کر آئیں گے۔ یہاں پر کہیں پر یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ بھی ایمان، یہ بھی میرے اوپر جو ہے ان کی پوری قوم میرے پر ایمان لے آئے گی۔ یہ بتایا کہ یہ لوگ اگر ایمان چلا جائے گا تو یہ لوگ ان میں سے ایک شخص یا کچھ اشخاص جو ہے وہ ایمان کو واپس لے کر آئیں گے۔ یہاں پر کلیئر بات سے چل رہی ہے۔ اوپرلی آیت پڑھیے، اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہا تھا، اس کو ذہن میں لائیے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذہن میں لائیے، پھر سوچئے کیا بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بات بتائی یہاں پر کہ اگر ایمان دنیا سے اٹھ گیا تو ان میں سے کوئی شخص واپس لے کر آئے گا۔ اسی آیت کے ترجمے میں کیوں یہ بات بتائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ویسے ہی نہیں بتا دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جزاک اللہ۔ نہیں، اگر میں اپنے الفاظ شامل کر رہا ہوں تو آپ اس آڈیو کو مجھے جواب دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں کیا کہ میں دوبارہ آؤں گا، میری بعثت ہوگی، میں دوبارہ آؤں گا، یہ کہاں کہا ہے؟ یہ مجھے ذرا بتا دیں، الفاظ بتا دیں پلیز، شکریہ۔ میرے محترم، میں نے کب کہا آپ کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوبارہ آؤں گا دنیا میں؟ کہاں پر میں نے آپ کو کہا ہے؟
میں نے کہا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت ثانیہ ہوگی، یعنی کہ مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی تشریعی نبی نہیں آئے گا بعد میں۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ تشریعی نبی نہیں آئے گا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے گا آخرین میں بھی۔ یہ اس آیت سے پتہ لگ گیا ہمیں بات کو۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی، تو آپ بھی اپنے وہ الفاظ شامل کر رہے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے کہ میری بعثت ثانیہ ہوگی، تو آپ اپنے الفاظ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یعنی بہتان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ میرے بھائی یہ فخر الدین والا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا پیج نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے تفسیر ابن عباس کا آپ کے سامنے اوپر پیج لگایا ہے، میں نے اوپر مارک کیا ہے کہ آیت نمبر 62 کا ترجمہ پڑھی اور آیت نمبر 63 کا۔ تفسیر ابن عباس میں صرف ایک ہی ترجمہ بیان ہوا ہے، وہ وہی والا ترجمہ جو ہم بیان کرتے ہیں تفسیر ابن عباس میں، وہی صرف ترجمہ بیان ہوا ہے کہ آخرین میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اتریں گے جس طرح سے شروع میں اترے تھے۔ بھائی آپ نے ابھی ٹیگ کیا مجھے، وہ پیج میں نے نہیں دیکھا۔ تفسیر ابن عباس کا پیج ذرا لگا دیں پلیز، دوبارہ لگا دیں۔ پیج ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے؟ لگا دیں، میں نے نہیں دیکھا تھا وہ۔ یہ صرف آپ نے ٹیگ کیا ہے، وہ تو پڑھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو ٹیگ والے فوٹو ہے۔ تفسیر پیج کا پھر دوبارہ لگا دیں پلیز، شکریہ جناب۔ چلیں یہ تو آپ مان گئے کہ آپ اپنے الفاظ شامل کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، یہ آپ خود سے شامل کر رہے تھے، جزاک اللہ آپ کے ماننے کا۔ اچھا دوسری بات یہ، میں نے آپ کو کس جگہ پر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں جو ہے دوبارہ دنیا میں آ جاؤں گا؟ میں نے آپ کو کس آڈیو میں کہا، مجھے دکھائیے آپ یہ۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں جو بات بتائی ہے اس کو پڑھیے، اور اس سے جو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ مفہوم بتا رہا ہے اس کو پڑھیے۔ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آخرین میں بھی وہی کام ہونا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کر رہے ہیں۔ اسی چیز کو میں بعثت ثانی کا نام دے رہا ہوں، یا جو محدث ہیں جس طرح سے محدث کہہ گیا، مفسر ہیں جس طرح سے امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا، جس طرح سے تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے اور تفاسیر بھی رکھوں گا، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جزاک اللہ۔ میں نے ایک دفعہ بھی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ نے جب بات کی تو آپ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ میں نے آپ سے کہا ہے، کئی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایکسپلینیشن کو، قرآن کی اس آیت کو، قرآن کی اس سے پچھلی آیت کو، تینوں کو ایک ساتھ رکھیے اور پڑھیے اور سمجھیے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وآخرین منہم میں یہ بات کیوں کہی کہ ایمان آسمان پہ چلا جائے گا اور پھر وہاں سے ان میں سے ایک شخص واپس لے کر آئے گا ایمان کو؟ یہ بات کیوں بتائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات بتا رہا ہے؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، جزاک اللہ۔ ہاں تو وہی بعثت ثانی تو آپ ثابت کر رہے ہیں نا۔ اب میں نے کب تسلیم کیا کہ میں نے شامل کیا؟ میں نے تو آپ کو رد کیا نا۔ آپ بھی تو شامل کر رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھے؟ تو آپ وہ تفسیر ابن عباس کا لگا دیں، کیونکہ میرے پاس اوور لوڈ ہو جاتے ہیں تو خود بخود میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا وہ تفسیر ابن عباس کا پیج دوبارہ لگا دیں پلیز، شکریہ، میں دیکھوں ذرا، شکریہ۔ ابھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرین کا مطلب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخرین سے مراد کون ہے؟ یہ شخص ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اسی پر مفسرین نے بات کی، ابن عباس نے اسی پر بات کی ہے، سب نے اسی پر بات کی ہے، سمجھے؟ تو آپ اگر بعثت ثانی ثابت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں واضح دلیل بتا دیں۔ اور یہ ابن عباس کا پیج شاید آپ نے لگایا، دیکھتا ہوں میں، بہت باریک ہے، دیکھتا ہوں میں کیا کہتے ہیں ابن عباس۔ نہیں میرے محترم، میں نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں جو کام بتایا ہے، یہ جو کام بتایا ہے، یہی کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ایمان جاری کیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین کے وقت بھی کہا کہ ان میں سے ایک شخص آ کے ایمان جاری کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں بعثت ثانی۔ جزاک اللہ۔ ہاں تو آپ بھی تشریح کر رہے ہیں نا، تو میں بھی تو وہی تشریح کر رہا ہوں، مفسرین بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آخرین سے مراد کون ہے، سمجھے؟ تو اب مجھے تفسیر ابن عباس کے عربک کا پیج لگا دیں پلیز، شکریہ۔ پتہ نہیں انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے۔
समझ नहीं आ रही? कोई भी तर्जुमा तो कोई भी कर सकता है ना, असल इबारत देखनी होती है, वो दिखाएं। शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ये तफसीर इब्न अब्बास नहीं है, अरबी का पेज लगाएं। ये पता नहीं क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये नहीं है तफसीर इब्न अब्बास। अरबी का पेज लगाएं, जिस तरह आपने फखरुद्दीन राजी का पेज लगाया था ना, इसी तरह तफसीर इब्न अब्बास का वो अरबी का पेज लगा दें। ठीक है, मैं भी इबारत तो पढ़ूंगा, पर आप भी मुझे इबारत पढ़ के सुनाएंगे। शुक्रिया। भाई मुफस्सिरीन जो मर्जी कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने आपको अल्फाज पढ़ के सुनाए हैं, उसके बाद मैंने आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो क्लियर बताइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ईमान सुरैया सितारे पर चला जाए तो एक फारसी नस्ल शख्स जो है वो उसको वापस ले आएगा, या एक या चंद अशखास जो है वो फारसी नस्ल वापस ले आएंगे। इसमें कहाँ कहा कि ये लोग ईमान ले आएंगे मेरे पे? आप अपनी बात रसूल के वसल्लम की बात में ऐड कर देते हैं पकड़ के बार बार, और फिर कहते हैं जी मैं भी वही काम कर रहा हूँ। मैंने एक दफा नहीं कोई ऐसी काम किया। हाँ, तो अगर फारसी नस्ल से फिर मतलब आप लेते हैं ना कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो क्लियर लफ्ज हमें बताएं ना, क्लियरली बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा क्या कि मैं दोबारा आ जाऊंगा? अपने लिए कहाँ कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो जब फारसी नस्ल या उसकी सलमान फारसी की तरफ इशारा करके कहा है तो कई उसके मतलब हो सकते हैं ना। उनमें से आप मतलब ये भी निकाल रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दोबारा बन किया गया, ये कहां से आपने मतलब लिया? हाँ, तो आप भी तो अपनी चला रहे हैं, ठोक रहे हैं ना अपनी। ऐसी बात नहीं है। आप क्लियर मुझे बताएं, क्लियर नस बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मैं दोबारा आ जाऊंगा। समझे? ये है असल में दीन, अकीदा ये होना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, आपने अपनी तरफ से ऐड ये किया कि उससे मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया है। समझे? शुक्रिया। जी मेरे मोहतरम, मैंने अभी कहीं ये जिक्र किया ही नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। अभी हमारी सिर्फ और सिर्फ जो बात हो रही है, आप जल्दी से आगे जाने की कोशिश में, अभी हमारी बात क्या हो रही है उस पर रही है। अभी हमारी बात सिर्फ इतनी हो रही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की, जो सूरह जुमा की आयत नंबर 3 और हमारे मुताबिक आयत नंबर 4 है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या की है। क्या सिर्फ इतना की है कि आने वाले लोग भी जो ईमान लेंगे, या कुछ और बताया है इस आयत में? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है हमें उसको पकड़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से खुद सोच लें इसका तर्जमा। मैंने आपको कहा कि कई दफा आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा उन ऑडियो को सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह। मुझे दिखाइए आप, मैंने कहां पर यह बात की है कि इससे मुराद है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम में? मुझे दिखाइए आप लिखा मेरी ऑडियो। अभी आपने अपने मुंह से मिर्जा गुलाम कादियानी अलैहिस्सलाम पढ़ा, इसका क्या मतलब है? पर हाँ, उस पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। यार छोड़ो, मुनाफिकत को छोड़ो, और इब्न अब्बास का पेज अरबी वाला लगा दो। और दूसरी बात ये, बहस इसी पे हो रही है ना कि वह आखरीन तफसीर इब्न फखरुद्दीन राजी का मैं पेज पढ़ रहा हूँ। वह आखरीन अत्फ अलल उम्मीयीन, उम्मीयीन पर अत्फ है, यानी बुअस फी आखरीन मिनहुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जो है इनके बाद आने वालों में भी है, सब में है। क़ाल अल मुफस्सिरून हुमुल आजिम, मुफस्सिरों ने ये कहा कि वो अजमी लोग हैं। यानून बिहिम गैर अल अरब, उनमें से मुराद है कि गैर अरब जो मुसलमान उम्मत आएगी बाद में, ताइफतुन यानी उम्मत होगी, कानत लहू। काल इब्न अब्बास का कौल यही है, वजमा और दूसरे सहाबा का भी। वकाल मुकातिल, यानी मुकातिल ये कहते हैं कि यानी अत्ताबईन मिन हाज़िल उम्मा अल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिअवाइलिहिम, यानी आखिरीन से मुराद मुकातिल ये ले रहे हैं कि ताबईन है जो सहाबा के बाद आएंगे, जो सहाबा से नहीं मिले थे। तो बहस ये हो रही उम्मत पर बहस हो रही है, न कि किसी शख्स की बहस हो रही है कि वो आके दीन सिखाएगा। ये नहीं है, दीन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दिया ना। अब बहस ये है कि आखिरीन में वो कौन है, वो उम्मत कौन है, इस पे बहस है सारी। समझे? अब मैं फिर भी इंतजार कर रहा हूँ, आप इब्न अब्बास का वो अरबी का पेज लगा दें प्लीज। शुक्रिया। जी अहमद साहब नहीं आए, तफसीर इब्न अब्बास का मैंने रिक्वेस्ट की कि अरबिक का पेज लगाएं, और वो जो मैंने फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के आयत उस पढ़ी, वो आखरीन की तफसीर जो पढ़ी, उसमें मुकातिल का भी कौल ये कि यानी अत्ताबईन मिन हाज़िल उम्मा, मैंने शायद तर्जुमा किया कि ताबईन वो जो सहाबा से नहीं मिले, ताबईन तो सहाबा जिन्होंने सहाबा को देखा, मगर इनका मकसद ये है कि जो बाद में आने वाले, वो इब्न अब्बास का भी यही है। तो इंग्लिश जो उन्होंने तफसीर लगाई है
اس کو میں بھی پڑھتا ہوں. جو ٹرانسلیشن جو کی ہے عربک پتہ نہیں کیا عبارتیں ہیں, میں نے ان سے عربک کی مانگی ہے, تو انگلش میں پڑھتا ہوں. آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. وہ لکھتے ہیں کہ along with others of them of the Arabs, and it is also said of the clients who have not yet joined them, وآخرين who have not joined the first Arabs. He says, yani Abbas radhiyallahu anhu says, they have not joined yet, but they will join later. He says, Allah sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a messenger to the Arabs as well as to the clients, that non-Arabs. He is the mighty in retribution against those who disbelieve in him, in his scripture and in his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah is wise in his command and decree, and he has decreed that none should be worshipped except him. اب اس میں کہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہوگی؟ وہ بھی تو آخرین کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نان عربس ہیں جوائن کریں گے آخر میں، یعنی امیین کے بعد جو ہے وہ کون ہوں گے؟ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہ لوگ ہوں گے، یعنی غیر عرب ہوں گے. یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئیں گے، بعثت ثانی ہوگی. نعوذ باللہ من ذالک. جس طرح یہ کبھی یہ بھی انکار بھی کر رہا ہے احمد صاحب کہ میں نے کب کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے. پھر مرزا غلام محمد قادیانی کو محمد مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ وہ بعثت ثانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، مرزا غلام محمد قادیانی، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال دیکھیں، اب پتہ نہیں تفسیر ابن عباس کے عرب کا پیج لگائیں تو پھر وہ بھی میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اور انگلش کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا، آپ فیصلہ خود ہی کر لیں. شکریہ.